آج کی ویڈیو میں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی بات کریں گے، جنہیں ہر دور میں ایک بہترین سلطان اور کمانڈر مانا جاتا ہے، اور جنہوں نے خون ریزی کی بجائے پرامن طریقے سے فتوحات کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور تھے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایت کو نہ بھولو۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہے، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 صدیوں کہے گئے الفاظ ابھی سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے، ان کے خاندان کے بارے میں جانیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے اولاد تھے، وہ کتنی جگہ فتح کیے، فتح کر کے اسلام کا پرچم کتنی جگہ پر لہرائے، ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بیت المقدس کو یہودی سے کیسے حاصل کیا، آج انہی سب کے بارے میں جانیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کے آخری زمانہ تک کیا کیا وہ کیے ہیں، سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بنے رہے ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو پوری بات پتہ ہو جائے گی اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فخر محسوس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی بات کریں گے، جنہیں ہر دور میں ایک بہترین سلطان اور کمانڈر مانا جاتا ہے، اور جنہوں نے خون ریزی کی بجائے پرامن طریقے سے فتوحات کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین سن 1137 میں عراق کے ایک شہر تکریک میں پیدا ہوئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ آپ کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ صلاح الدین ایک کردش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور آپ کے چچا اسد الدین شیرکو تھے۔ یہ دونوں زنگی سلطنت میں بہت اعلیٰ پائے کے فوجی سپہ سالار تھے۔ ویورز، ایوبی سلطنت کے علاقے حمص پہ آنے والے سارے سلاطین شیرکو کی نسل میں سے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا کا نام شادی ابن مروان تھا۔ یہ خاندان ایک کردش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام روادیہ تھا، جو کہ موجودہ آرمینیا میں بستے تھے، اور یہ لوگ شادی ابن مروان کی قیادت میں آرمینیا سے تکریک ہجرت کر کے آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے چچا اور والد سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہیں عربوں کی تاریخ، شجرہ نسب اور عربی گھوڑوں کی نسلوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ کردش کے علاوہ عربی، ترکش اور فارسی زبان بھی بولتے تھے۔ جہاں تک ان کی جنگی صلاحیت کی بات ہے تو وہ اپنے چاچا شیرکو سے بہت زیادہ متاثر تھے، جو اس وقت دمشق اور حلب میں زنگی سلطنت کے امیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے چچا کے زیر کنٹرول زنگی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ تاہم کئی تاریخ دان یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران فوج میں شمولیت کی بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 4 بھائی تھے، جن میں سے سب سے زیادہ اہم العادل ون تھا، جس کی نسلیں مصر اور دمشق میں کئی سالوں تک حکمران رہیں۔ عادل کے علاوہ نور الدین اور تغتگین کی نسلوں سے بھی ایوبی سلطنت کے کئی سلطان آئے۔ توران شاہ اس لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ اس نے حجاز اور یمن کے علاقوں پہ حکمرانی کی، یعنی یہ مکہ اور مدینہ کے شہروں کا گورنر بھی رہا۔ کچھ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کے 17 بیٹے تھے، اور جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان 17 میں سے 4 سب سے اہم بیٹوں کو نمایاں کیا ہے، جنہوں نے ایوبی سلطنت پہ حکمرانی کی۔
زنگی بادشاہ نور الدین نے صلاح الدین اور ان کے چچا شیرکو کو ایک فوج کے ساتھ مصر میں فاطمی سلطنت میں بھیجا، جہاں پہ ایک خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور اسی خانہ جنگی نے ان کی مداخلت کو دعوت دی۔ لیکن اس محاذ پہ شیرکو کی موت کے بعد صلاح الدین مصر میں زنگی فوج کے ڈائریکٹ کمانڈر منتخب ہو گئے اور ایک طرح سے مصر کے مالک بن گئے، جس کے بعد سن 1171 میں مصر میں آخری فاطمی حکمران العدید کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر سے فاطمی حکومت کو ختم کر دیا اور بغداد میں عباسی سلطنت سے بیعت کر لی۔ چونکہ حجاز کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ مصر کے حکمرانوں کے تسلط میں تھے، تو یہ دونوں شہر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر کنٹرول آ گئے۔ اسی وجہ سے سن 1171 میں صلاح الدین نے اپنے بھائی توران شاہ کو یمن اور حجاز کے علاقوں پہ امیر بنا کے بھیجا۔ سن 1174 میں نور الدین زنگی کی موت نے شام پہ حملوں کا رستہ کھول دیا۔ سلطان صلاح الدین نے نور الدین کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کی اور دمشق کے گورنر کی درخواست پہ اس شہر میں بھی داخل ہو گئے اور یوں شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سن 1175 میں ہما اور حمص فتح کر کے اپنے بھتیجے مظفر ون اور اپنے چاچا شیرکو کے بیٹے محمد کو وہاں کا امیر بنا کے بھیجا۔ سن 1183 میں انہوں نے حلب کا شہر بھی فتح کر لیا۔ اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات سے دریائے نیل تک کی سلطنت کے مالک بن چکے تھے، سوائے ان علاقوں کے جہاں صلیبیوں نے مضبوط گڑھ بنا رکھے تھے، اور اب ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھا۔ تاہم سن 1187 میں وہ ایک مسلمان فوج کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 4 جولائی سن 1187 میں یروشلم کی عیسائی سلطنت پہ حملہ کر دیا اور فلسطین میں ہاتین کے مقام پر عیسائیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور تقریباً 3 مہینوں کے اندر بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور یوں 88 سال بعد یروشلم کو صلیبی کنٹرول سے آزاد کرایا۔ اس دور میں ایوبی سلطنت کا رقبہ کم و بیش 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، لیکن 1.5 سال کی لڑائی کے بعد سن 1192 میں امن قائم ہو گیا اور صلیبیوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ مارچ سن 1193 میں یہ عظیم فاتح 55 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کے بعد ان کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے ان کی وسیع و عریض سلطنت کو مختلف صوبوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا، اور کچھ عرصے تک اس عظیم الشان سلطنت کا کوئی ایک سلطان نہ تھا، بلکہ ہر سلطان اپنے اپنے علاقے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن ان سب میں ان کا بھائی سیف الدین کچھ ہی عرصے میں سلطان معظم بننے میں کامیاب ہو گیا، مطلب ان سب سلطانوں کے ایک سلطان کی حیثیت سے سامنے آیا۔ سلطان صلاح الدین کی موت کے شروعاتی دور میں ان کے بیٹے اپنے والد کی سلطنت کے مختلف حصوں پہ سلطان رہے، جیسا کہ عزیز عثمان مصر میں، الافضال دمشق میں اور ظاہر غازی حلب میں سلطان رہے۔ لیکن سن 1196 میں دمشق میں افضال کی جگہ العادل نے لے لی، جو کہ سلطان صلاح الدین کا بھائی تھا۔ اسی طرح سن 1198 میں مصر میں عزیز کے بعد اس کے بیٹے منصور کو بھی العادل نے ہٹا دیا اور خود اس کی جگہ لے لی، اور یوں صرف حلب ہی ایسا شہر تھا جہاں سلطان صلاح الدین کی اولاد سلطنت کے خاتمے تک حکمران رہی۔ چنانچہ عادل نے سن 1218 میں اپنی موت تک ایوبی سلطنت کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے۔ لیکن العادل کے بعد بھی مصر اور دمشق میں ہمیں اسی کی اولاد حکومت کرتی نظر آتی ہے، تاہم یمن، ہما اور حمص کے علاقوں پہ ایوبی خاندان کے دوسرے افراد نے حکومت کی، جو کہ صلاح الدین کے دوسرے بھائیوں کے بیٹے تھے۔ سن 1250 میں مصر میں العادل ایوبی خاندان، جو کہ شام میں بھی اپنا گہرا اثر و رسوخ رکھتا تھا، مملوک یا غلام بادشاہوں کے ہاتھوں اپنا سارا علاقہ کھو بیٹھے اور وہاں مملوک سلطنت نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد دمشق میں عادل ایوبی سلاطین نے مصر سے الگ ہو کے حلب کے سلاطین سے الحاق کر لیا
اور ان دونوں ایوبی شاخوں کو سن 1260 میں چنگیز خان کی تاتاری فوج نے ملیہ میٹ کیا۔ کچھ اسی طرح کی قسمت بالبک کے ایوبی سلاطین کی تھی اور ان کا خاتمہ بھی منگولوں کے ہاتھ ہی ہوا۔ سن 1263 میں ہمس اور کرک میں مملوکوں نے قبضہ کر لیا۔ یمن اور حجاز کا علاقہ سن 1228 میں ہی عرب کے بنو رسول کے ہاتھ جا چکا تھا۔ سن 1263 تک ایوبی خاندان کی حکمرانی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس خاندان کی ایک شاخ سن 1341 تک حکومت کرتی رہی اور وہ ہما کے سلاطین کی شاخ تھی، جو کہ ایوبی سلطنت کی آخری شاخ بھی سمجھی جاتی ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو دوستو، آپ نے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانا، ان کے بچپن کہاں گزری، وہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے، وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی کہاں وفات ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بیت المقدس یہودی سے حاصل کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے تھے، مجھے 1,00,000 عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ تو ان 1,000 مسلمانوں سے ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے، کیونکہ مسلمان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ماتر 55 سال ہوئی اور اللہ نے ان کو اسی میں اتنا عزت دیے جو آج کے مسلمان آج بھی ان کے نام لینے سے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نور نازل عطا فرمائے اور ان کے بال مغفرت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بال مغفرت فرمائے اور ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔